معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ ایسا کریم ہے کہ جو اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں ان کو مشاہدات و مکاشفات عطا کر دیتا ہے، اور یہ اس کی وہ نعمت ہے کہ ان کو اخروی نعمتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اس پر کوئی دنیا کی مصیبت یا بیماری یا تکلیف بھی آئے تو جب ان کے سامنے آخرت کی نعمتیں ہوتی ہیں تو وہ تکلیف انہیں ان کے مقابلے میں بہت کمزور نظر آتی ہے، اس سے انہیں دکھ نہیں ہوتا بلکہ ان کی ترقی درجات ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ان جادوگروں کی ہے جنہیں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے طلب کیا تھا، اور میدان مقابلہ میں اترنے سے پہلے انہوں نے فرعون سے بات کی، ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین۔ انہوں نے کہا بادشاہ بات یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی جس نے تیرے جیسے مطلق العنان حکمران کو عاجز کر دیا ہے، مجبور کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے، نہ اس کے پاس فوج ہے، نہ اس کے پاس دولت ہے، نہ اس کے پاس عوام ہے، اکیلا اللہ کا بندہ اور ایک بھائی اس کے ساتھ ہے، اور اس نے اتنی بڑی سلطنت کے مالک کو جو خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا ہے پریشان کر دیا، اب تو ہمیں کہتا ہے اس کا مقابلہ کرو۔ تو ہم مقابلے کے لیے تو آ گئے ہیں، لیکن وعدہ کر کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمارے لیے خصوصی انعام بھی ہوگا۔ یعنی ان کی توقعات فرعون سے وابستہ تھی، ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، پھر ہمیں تو ایسا انعام دے گا جس کی مثال نہ ملتی ہو اگر ہم جیت گئے۔ اس نے کہا انکم اذا من المقربین، اس نے کہا میں تمہیں اپنے مقربین میں جگہ اور اہل دربار میں تمہاری الگ کرسیاں لگوا دوں گا، تمہیں بہت بڑے عہدے دے دوں گا، تمہیں اپنا درباری بنا لوں گا۔ لیکن جب انہوں نے جادو کیا اور سحروا اعین الناس، قرآن کہتے ہیں انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کیا، اور وہ جو بڑی بڑی لکڑیاں شاہتیر اور بڑے بڑے رسے پڑے تھے، یخیل الیہم کانہا تسعی، وہ لوگوں کو ایسے نظر آتے تھے جیسے اژدہا ہوں اور بھاگ رہے۔ قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ لکڑی لکڑی ہی تھی، رسہ رسہ ہی تھا، ان کی ذات بدلی نہیں، لیکن دیکھنے والوں کو لکڑیاں بھی اور رسے بھی بڑے بڑے اژدہا اور دوڑتے بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ اب ان سے میدان بھر گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ لاٹھی پھینکی جو ان کے ہاتھ مبارک میں ہوتی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بنی کہ وہ جو اژدہاؤں سے بھرا ہوا میدان تھا اس سارے کو نگل گئی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو اتنی ہی لاٹھی تھی، نہ اس کی موٹائی بڑی نہ اس کی لمبائی بڑی، لیکن میدان میں کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جادوگر یہ بات جانتے تھے کہ اگر جادو کر کے کوئی چیز دکھائی جائے اور دوسرا اس جادو کو باطل کرے دوسرا جادوگر، تو وہ چیز پہلی حالت پہ آ جاتی ہے۔ ہم نے لکڑیوں کے اور رسوں کے ایسا جادو کیا کہ لوگوں کو اژدہا نظر آتے تھے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہوتے تو وہ واپس لکڑیاں اور رسے نظر آنے لگ جاتے، ہمارا جادو اتر جاتا۔ لیکن یہاں تو سرے سے کوئی چیز ہی نہیں بچی اور وہ سارے فنا ہو گئے، اور پھر ان کی لاٹھی ویسی۔ یہ جادوگر نہیں، یہ اللہ کا نبی اور رسول ہے، یہ جادو سے نہیں ہو سکتا، یہ اللہ نے ایسا کر دیا۔ وہ ایمان لے آئے اور بارگاہ الہی میں سربسجود ہو گئے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اپنی تفاسیر میں کہ جب انہوں نے زمین پہ سر رکھا تو اللہ نے آخرت ان کے لیے منکشف فرمایا۔ انہوں نے جنت و دوزخ کو دیکھا، اہل نار کی حالت دیکھی،
اہل جنت کے مقامات دیکھے، جنت میں ان کو اپنے مقامات نظر آئے، اور جب انہوں نے سر اٹھایا تو فرعون کہنے لگا یہ تمہاری ملی بھگت ہے، یہ بھی تمہارا جادوگر بھائی ہے، اور شاید تم اس کے شاگرد لگتے ہو مجھے، لہذا تم نے اس کا لحاظ کیا اور مجھے ہرا دیا، تو دیکھو میں تمہارا کیا عشر کرتا ہوں، تمہاری ایک طرف کی ٹانگ کاٹوں گا، دوسرے طرف کا بازو کاٹ دوں گا، اور تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا لا دیر، کوئی عرض نہیں، فقض ما انت قاض، جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے، اس کے علاوہ بھی کوئی تکلیف دے سکتا ہے تو دے، کیوں؟ انا الی ربنا لمنقلبون، ہم تو واپس اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں، جو کچھ ہمیں وہاں نظر آ رہا ہے، جتنی تکلیف تو ہمیں دے گا اتنے درجات وہاں بلند ہوتے جائیں گے، لہذا یہ بازو کا کٹ جانا، ٹانگ کا کٹ جانا یا سولی پہ جھول جانا، اس کی تکلیف اس اجر کے مقابلے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جو اللہ نے ہمیں دکھا دیا، ہماری آنکھوں کے سامنے جنت ہے۔ یعنی دیکھیں صبح کے وقت ساری امیدیں ان کی فرعون سے وابستہ، اور غروب ہونے سے پہلے اسی سورج نے دیکھا کہ دو عالم کو ٹھکرا کر وہ اللہ کی رضا پہ فدا ہو رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے شرح صدر، اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا، انہیں آخرت مولوی کے بتانے کی طرح نہیں، مقرر کی تقریر میں سمجھانے کی طرح نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا جنت کو بھی، دوزخ کو بھی، کفار کے انجام کو بھی، شہداء کے منازل کو بھی، اور انہوں نے کہا بھئی اللہ نے ہمیں تو نہال کر دیا، ہم تو اس قابل بھی نہیں رہے کہ مزید کچھ مانگیں، اتنا کچھ دے دیا، اب اگر تو ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹے گا، ہمیں سولی دے گا تو درجات اور بڑھتے جائیں گے، ہمت کر، جلدی، فقض ما انت قاض، تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر، صرف ہاتھ پاؤں کاٹنے پہ کیوں بس کرتا ہے، اور بھی کوئی ایذا دے سکتا ہے تو دے۔